پارٹ 2، الصبر علاج الجزع والخوف والقلق، صبر کرنا گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، البقرہ 2:35۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ 2:153۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سورہ بقرہ 2:155-156۔ ہاں جی، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ 2:153۔ واللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ 2:249۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، سورہ انفال 8:46۔ واللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین، سورہ انفال 8:66۔ صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے، للصابرین اجر غیر ممنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ ہود 11:115۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل 96۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، سورہ زمر 39:10۔ صابرین کے لیے 2 بار اجر کا وعدہ، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، القصص 28:54۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنایا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکان بآیاتنا یوقنون، سجدہ 42:2-4۔ صابرین کے لیے مغفرت کا بشارت، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ہود 11:11۔ جنت میں صابرین کی خوب پذیرائی ہوگی، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد 22:23-24۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم، پھر اس کے بعد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام اور سامعین کرام، ہماری زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، بیماری ہو، مقدمات ہو، دشمنی ہو، خوف ہو، گھر کا ٹوٹنا ہو، خلا ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، نوکری سے برطرف ہونا ہو، کاروبار کا تس نس ہونا ہو، مکان کا چلے جانا، اولاد کا چلے جانا، یعنی ناگہانی آفات کا سامنا، مختلف تکالیف لے لے، ٹربلز آف لائف، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اے بندے، جب آپ پہ تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تو آپ رجوع اللہ کریں، واسجد واقترب۔ رجوع اللہ یہ ہے کہ اپنے مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 150 آیاتوں میں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کو پیشوا بنایا، صابرین کے لیے 2 بار اجر کا وعدہ، صابرین کے لیے مغفرت کی بشارت،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنت میں صابرین کی خوب پذیرائی ہوگی، یہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے مخلوق کو پیغام دے رہا ہے۔ صبر کرنا، بے چینی، اضطراری، گھبراہٹ، پریشانی کے علاج، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد چاہو۔ بے شک یہ گران ہے مگر عاجزوں پر ہرگز نہیں۔ جس کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو۔ تو صبر کا دامن تامے رکھنا بلند ہمتی کا کام ہے، کا دلیل ہے، بلند ہمتی کا دلیل ہے، یہی قرآن کا درس ہے۔ صبر شکر کی فضیلت اور ان کی برکات، اور صبر کرنا عالی ہمت انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصائب میں، ہم خوف میں، گھبراہٹ میں، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے وہ ہے صبر اور نماز۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں تمام حاجات کو لے جائیں، صبر، ثابت قدمی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ تو پھر جب یہی لوگ تقوی قائم رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو یقیناً کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے، پھر ہم رجوع اللہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ ہم قرآن سے لو اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ترجمے تفکر تدبر سے کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک شیخ یا ایک صوفی آپ کو کیا بتاتا ہے؟ نماز، قرآن کی تلاوت و اذکار، تو یہ بھی اذکار، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تمام سوالاتوں کا جوابات قرآن سے میں نے دے دیے آج۔ صبر، استقامت، صبر، استقامت، ان کے لیے دو چیزیں اختیار کریں۔ نمبر ایک صبر، ایک نماز۔ اگر آپ نے کرائسس سے نکلنا ہے، ڈیفیکلٹیز آف لائف سے نکلنا ہے، اور پرسکون زندگی چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، تو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، اور قرآن ہی سے اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈو۔ تو قرآن نے بتا دیا، صبر کا بتا دیا، شکر کا بتا دیا، ان کی برکات بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ صبر کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ یہ سارا تو جتنی بھی آیات ہیں میں نے کوٹ کی، ان تماموں کا مقصد یہ ہے کہ صبر کا دامن تامے رکھنا، یہ بلند ہمتی کا کام ہے استقامت سے۔ صبر کرنا گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کا علاج ہے۔ نماز اور صبر گھبراہٹ، خوف، پریشانی، تنگ دستی، مفلسی، انزائٹی، ڈپریشن سے، نفسیاتی جتنے بھی مسائل ہیں، گھروں میں الجھنیں ہیں، جتنے بھی روزمرہ زندگی میں نشیب اور فراز ہے، ان کا حل صبر اور نماز، صبر اور نماز، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید فرقان حمید ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ کون فرماتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور صابرین کے لیے 2 بار اجر کا وعدہ ہے۔ میں نے سورہ قصص 28 اور 54 میں آیات آپ کو بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت میں فرمایا کہ میں نے صبر والوں کو پیشوا بنایا، اور صابرین کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو جنت میں صابرین کی خوب پذیرائی ہوگی۔ تو میرے دوستو،
ویڈیو جب لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، اس کی ویوز جب میں دیکھتا ہوں، یہ حال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ تو یہ جتنی بھی آیاتیں میں نے کوٹ کی، مجموعہ مضامین قرآن سے کی اور قرآن انسائکلوپیڈیا سے کی، اور مختلف تفاسیر کا جو صرف و نحو حذف مضاف پہلے ہے اس سے ان مضامین قرآن انسائکلوپیڈیا اور 2-4 تفسیروں کے جو حوالے دیے یہ سمجھانے کے لیے دیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پہ جو بھی مصیبت آ جائے، جو بھی تکلیف آ جائے، جو بھی آزمائش آ جائے، اس کا حل کیا ہے؟ صبر اور نماز، صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ زبان سے اف نہ نکالو، غیر اللہ کو اپنا واویلا نہ کرے کہ اللہ آپ سے منہ میں موڑ لے، یعنی نظر رحمت پھیر لے۔ اپنے دکھ سکھ اپنے اللہ کے پاس لے جاؤ، مسائل اللہ کے پاس لے جاؤ، مشکلات اللہ کے پاس لے جاؤ، تنگ دستی مفلسی بیماری اللہ کے پاس لے جاؤ، اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔